گندم درآمد اسکینڈل انکوائری کمیٹی نے سابق نگراں وفاقی وزراء شمشاد اختر اور گوہر اعجاز کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سابق سیکرٹریز فوڈ محمد محمود اور محمد آصف نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسکینڈل کے ذمہ داروں کے تعین کا حکم۔ کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے، کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ بر وقت پہنچائیں گے۔ افسران گندم خریداری کے موقع پر جا کر نگرانی کریں۔ وزیر اعظم نے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی۔ گندم درآمد اسکینڈل 98 ارب 51 کروڑ روپے کی گندم درآمد کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق نگراں حکومت کے دور میں 28 لاکھ میٹرک ٹن، موجودہ حکومت کے دور میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اسٹاک کے باوجود گندم درآمدگی سے سابق سیکرٹری نے وزیر اعظم کو حقائق سے لا علم رکھا۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن درآمدی گندم میں کیڑے تھے۔ گندم درآمد کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ سعودی عرب سے 50 رکنی وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ 30 مختلف کمپنیوں کے نمائندے شامل۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا 8 سے 10 ارب ڈالر کے منصوبوں پر بات ہوگی۔ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، برآمدات پر توجہ دینی ہے، ترقی کی شرح کو بڑھانا ہے، چاہتے ہیں پولرائزیشن میں کمی لائیں، بات چیت سے مسائل حل ہوں۔ جو لوگ جن کی کارکردگی خراب ہے ان کو کوئی اب موقع نہیں دیا جائے گا۔ تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کرپٹ افسران کو وارننگ، کہا جن کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیاہ اور سفید کو الگ الگ کریں، کام کریں گے تو عزت دیں گے ورنہ گھر جائیں، چائے کافی پئیں۔ ٹیکس کلیکشن کو بڑا چیلنج قرار دے دیا، کہا 24 کھرب روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، خزانے میں صرف 9 کھرب روپے آئے، قرض کی وجہ سے IMF جانا پڑتا ہے، فیصلہ کن گھڑی آ گئی، محنت کریں گے تو بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ آڈیو لیکس کیس میں DGIB DGFIA کو توہین عدالت کا ابتدائی نوٹس جاری، چیئرمین PTA اور ممبران کو بھی نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ جاری، جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستیں بدنیتی پر مبنی قرار، کہا چاروں اداروں نے اکٹھے ایک اسکیم کے تحت درخواستیں دائر کی، درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، عدالت کا درخواستیں دائر کرنے والی اتھارٹی کو ذاتی جیب سے 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ فیصل کریم کنڈی نے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت، کہا خیبر پختونخوا کو مالی بحران کا سامنا ہے، صوبائی حکومت کو کہتا ہوں کہ آئیں اور بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں۔ وزیر اعلیٰ شاید مصروف تھے اس لیے تقریب حلف برداری میں نہیں آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے بڑے منصوبے لاتی ہے، پھر ایسے فتنے لائے جاتے ہیں کہ ملک دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ختم کر کے ملک سے ظلم کیا جاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر کے خدمت کی سیاست کو ختم کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی وزارت اٹھا کر دیکھ لیں، جو حالات ہیں ہمیں دوبارہ سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کا گندم درآمد کی شیڈیول جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، ترجمان PTI نے کہا گندم درآمد کا خمیازہ کسان بھگت رہا ہے، حکومت صرف بیان بازی اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کی گفتگو کی تحقیقات کی جائیں، خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں کو بے نقاب کیا جائے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا نوٹس ملے گا تو معاملے کو دیکھوں گا، وزیر اعظم نے بلایا تو ضرور جاؤں گا۔ فوڈ سیکیورٹی کی درخواست آئی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق پورا کرنا ہے، طلب صوبوں سے آتی ہے، وفاقی حکومت مصنوعی طلب کیسے پیدا کرے گی، جو بھی حقائق مسخ کر رہا ہے سب سامنے آ جائے گا۔ راولپنڈی میں کالعدم TTP کے دہشت گردوں کا CTD سے مقابلہ، 2 دہشت گرد ہلاک، ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے، ہلاک دہشت گرد ڈولفن فورس پولیس اہلکار کی شہادت میں ملوث تھے۔
پی ٹی اے کی 5 لاکھ سے زائد موبائل سمز بلاک کرنے سے معذرت، کہا سمز بلاک کرنے سے ٹیلی کام معیشت کو نقصان پہنچے گا، بندش سے ٹیلی کام شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کو دھچکا لگ سکتا ہے، ای کامرس، بینکنگ ٹرانزیکشنز، موبائل اکاؤنٹس والے صارفین کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، سمز بلاک کرنے کے علاوہ دیگر قانونی آپریشنز پر غور کیا جائے، انکم ٹیکس آرڈیننس کا پی ٹی اے پر اطلاق نہیں ہوتا، قانونی طور پر سمز بلاک کرنے کے پابند نہیں۔ پاکستانی نژاد شہری کے بیٹے کی میئر لندن بننے کی ہیٹرک، صادق خان تیسری بار لندن کے میئر منتخب، انتخابات میں حکمران جماعت کنزرویٹو کی امیدوار کو ہرا دیا۔ صادق خان 3 بار میئر لندن منتخب ہونے والی پہلی شخصیت بن گئے۔ صادق خان نے کہا، نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی، شہریوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہا جو آپریشن 9 مئی سے 10 جون تک جاری رہے گا، 34,000 عازمین کو 170 پروازوں سے حجاز مقدس پہنچایا جائے گا، 19,000 عازمین سرکاری حج اسکیم اور 15,000 پرائیویٹ سفر کریں گے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، کوئٹہ، سیالکوٹ اور سکھر سے پروازیں اڑان بھریں گی۔ سلیم حیدر پنجاب اور جعفر مندوخیل بلوچستان کے گورنر مقرر، صدر آصف علی زرداری نے منظوری دے دی۔ سلیم حیدر کے آج حلف اٹھانے کا امکان، بلاول بھٹو سے سلیم حیدر اور فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا امید ہے کہ بطور گورنر بہتر انداز میں وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک بار پھر وفاقی حکومت سے بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ، کہا وفاق نے نومبر 2023 سے بجلی پیداوار کا 1 روپیہ جاری نہیں کیا، رواں سال کے بقایا جات 70 ارب، فارمولے کے مطابق 1500 ارب روپے ہیں۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم بولے حکومت کی توجہ صرف امپورٹڈ منصوبوں پر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اپیل پر سماعت کی تاریخ تبدیل، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 8 کے بجائے 6 مئی کو سماعت کرے گا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر معین اللہ بینچ میں شامل۔ تحریک انصاف کی ججز تقرری کے لیے آئینی ترمیم کی مخالفت، ترجمان پی ٹی آئی نے کہا آئینی ترمیم اداروں کی تباہی کا تسلسل ہے، حکومت کے پچھلے 2 سال کے فیصلوں سے آئین کی بالادستی کو نقصان پہنچا، آئین کسی مخصوص ترمیم کی اجازت نہیں دیتا، قانونی اور جمہوری طریقے سے مجوزہ ترامیم کی مخالفت کریں گے، پارلیمان میں بھی اس کا راستہ روکیں گے۔ پنجاب حکومت گندم خریداری کا فیصلہ نہ کر سکی، کسانوں کو تاحال باردانہ جاری نہ ہوا، کسان اتحاد کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، پنجاب حکومت کو 7 روز کی ڈیڈ لائن دے دی، کہا گندم خریداری شروع نہ ہوئی تو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے، حکومت پنجاب 3900 روپے من میں گندم خریدے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا سیاسی طور پر گندم کے ایشو کو اچھالا جا رہا ہے، حکومت کسانوں سے کبھی پوری گندم نہیں خریدتی، کسان اتحاد کے ایک گروپ کو سڑکوں پر آنے کا بہت شوق ہے۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، 2015 اور 16 میں کراچی کے مسائل کچھ اور تھے، یہاں روزانہ 15 لاشیں گرتی تھیں، ڈر تھا کہ دھماکہ نہ ہو جائے، فائرنگ نہ ہو، ہماری کارکردگی کو منفی بتایا جاتا ہے، پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا، 2024 میں 2018 سے زیادہ سیٹیں جیتیں، کراچی میں مزید محنت کریں گے اور سیٹیں جیتیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا غیر قانونی مائننگ روکنے کے لیے مائننگ پولیس بنانے پر غور، منرل مینجمنٹ کمپنی بنانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس، معدنیات ریگولیٹری میکانزم کے لیے قوانین میں ترامیم کا فیصلہ، علی امین گنڈا پور نے کہا غیر قانونی سرگرمیوں پر مشینری ضبط ہوگی، مزدوروں کے بجائے مالکان پر پرچے درج ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ، اسحاق ڈار کی گیمبیا میں نائجیریا اور کویت کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات، غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔
سربراہ پی کے میک محمود اچکزئی نے کہا ملک میں حکومت کے خلاف ہوا چل پڑی ہے، اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش ہے، ایک ایسا الائنس بنائیں گے جو اقتدار کے لیے نہ ہو، چاہتے ہیں ملک میں آئین کی بالادستی ہو۔ اسد کیسر بولے جیسے ملک چلایا جا رہا ہے ایسے نہیں چلے گا، بحرانوں سے نکلنے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی لاہور میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گھر پر مفت ادویات ملیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے کا افتتاح کر دیا، ادویات لے کر مریضوں کے گھر پہنچ گئیں۔ لاہور میں دل کے مریض کے گھر جا کر ادویات دیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں سہولت مرکز کا افتتاح، ادویات کا معیار چیک کرنے کے لیے قائم ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کا بھی معائنہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کرپٹ پریکٹسز سے گورننس بدحالی کا شکار ہوئی، افسران خلاف قانون کاموں میں کسی کا کندھا نہ بنے، ذاتی مفاد کے لیے پیشہ ورانہ وقار کو مجروح کرنا درست نہیں، سیاستدانوں کو بھی سمجھائیں گے، اچھے افسران کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سرفراز بھگٹی سے سول سروسز آفیسرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ کراچی والوں کے لیے سہولت، پیپلز بس سروس کا اسمارٹ کارڈ سے کرایہ ادا کیا جا سکے گا، آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح۔ سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے کہا 2-3 سال میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، سندھ کے لوگ 50 روپے میں 35 سے 40 کلومیٹر سفر طے کر رہے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود ہم نے کرائے نہیں بڑھائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا آئین کو مانیں گے تو ملک آگے چلے گا، سب کو اپنی اپنی آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ الیکٹیبلز نے ملکی سیاست کو یرغمال بنا دیا، جاگیردار کبھی ادھر چلے جاتے ہیں تو کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، موجودہ حکومت قبول نہیں، قومی ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کا F9 پارک اسلام آباد میں جلسہ۔ کراچی، لاہور اور پنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن بلا تاخیر کی جائے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹر اجلاس میں اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا جائزہ، محسن نقوی کی 3 رکنی کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ قذافی اسٹیڈیم میں نشستوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، اسٹیڈیمز میں اسکور بورڈ اور لائیو اسٹریم کے لیے اسکرین تبدیل کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کی الیکٹرک بسیں چارج کرنے میں دشواری، حکام کے مطابق مہران بس ڈیپو پر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، روزانہ 7 سے 8 بسیں چارج نہیں ہو پا رہی، کے الیکٹرک کو ماہانہ کروڑوں روپے بل دے رہے ہیں۔ کے الیکٹرک حکام کے مطابق پیپلز بس سروس انتظامیہ سے کسی قسم کی درخواست یا شکایت نہیں ملی۔ کراچی میں غیر قانونی انٹر سٹی بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا، کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی، سوات، ایبٹ آباد، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔